جی السلام علیکم انویسٹرز، میرا نام ہے فیضان طارق اور سیزر کیپٹل کے ایک اور ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، where we review, summarize and recap major economic news and developments throughout the week. جی تو سٹارٹ کرتے ہیں ریمیٹنسز سے۔ اچھا، remittances have been in a continued decline throughout the fiscal year 2023 اور اس ڈکلائن کی میجر وجہ رہی prevalence of multiple exchange rates within the country۔ ایک آپ کا artificially controlled انٹر بینک ڈالر ریٹ، ایک اوپن مارکیٹ یعنی کرنسی ایکسچینجرز کا مارکیٹ ریٹ، اور ایک کابل یا پشاور مارکیٹ ریٹ جس کو بلیک مارکیٹ ریٹ بھی کہا جا سکتا ہے۔ لہٰذا اوورسیز پاکستانیز opted for the black market channels rather than the official channels for getting a better exchange price on their remittances۔ اور دوسری وجہ رہی political instability and reluctance of overseas Pakistanis to send big chunks of money home, and the reason being as speculations of a continued slide in the rupee's value and a deteriorating economic situation became rife amongst the overseas Pakistani population. So the only way forward to arrest the decline in remittances is market-based exchange rate and political stability. اچھا جی، لائک ان آر پریویس ایپیسوڈز، اگر اس ایپیسوڈ میں ہم IMF پہ تھوڑی بریف بات کریں تو two things come to our mind. One is arrangement of financing assurances from friendly countries, that is mainly Saudi, UAE and China. And second one is having a market-based exchange rate، جو کہ fundamentally market-based تب مانا جائے گا جب import پہ restrictions کوئی نہ ہوں۔ So in short, Pakistan needs to get friendly countries flows secured as soon as possible, and the State Bank of Pakistan needs to announce a clear plan for opening up imports as soon as possible۔ جی تو ملک کی لارج اسکیل مینوفیکچرنگ پہ ایک نظر ڈال لیتے ہیں۔ اچھا، ریکارڈ توڑتی انفلیشن کی طرح آپ کی ملک کی لارج اسکیل مینوفیکچرنگ بھی نئے ریکارڈ قائم کر رہی ہے بدحالی کے انڈر دی PDM گورنمنٹ۔ پچھلے 10 سالوں کا ریکارڈ توڑ دیا ہے ہمارے ملک کی لارج اسکیل مینوفیکچرنگ نے ودن دا فسکل ایئر 2023۔ ٹیکسٹائلز، آٹوموبائلز، کیمیکلز، سیمنٹ، اکراس دا بورڈ مینوفیکچرنگ انڈسٹریز کے کارخانوں میں عارضی بندش کا قصہ عام ہو چکا ہے۔ لائک آل ادر تھنگز ان آر اکانومی، لارج اسکیل مینوفیکچرنگ کو ریسٹور کرنے کا یا واپس پازیٹیو گروتھ لارج اسکیل مینوفیکچرنگ میں ریکارڈ کرنے کا حل چھپا ہے IMF پروگرام کی بحالی میں، اینڈ سیکنڈلی پولیٹیکل اسٹیبلٹی میں۔ اچھا جی، ریڈی ہو جائیں مالی سال 2024 یعنی جون 2023 سے لے کے جون 2024 کے درمیان مزید 60% مہنگی بجلی کے بلز ادا کرنے کے لیے۔ اچھا جی، مالی سال 2024 میں مہنگی بجلی اویلیبل ہونے کی بیسکلی 2 وجوہات ہیں۔ نمبر 1، گردشی قرضے یعنی سرکولر ڈیٹ پہ سود کی ادائیگی۔ نمبر 2، پچھلے سال کی پینڈنگ فیول چارج ایڈجسٹمنٹس ان ایڈیشن ٹو فسکل ایئر 24 فیول چارج ایڈجسٹمنٹس۔ اچھا جی، گردشی قرض جس پہ سود کی ادائیگی کرنی پڑے گی صارفین کو، اس قرض کا ہجوم بیسکلی 3 وجوہات کی وجہ سے ہے۔ نمبر 1، بجلی چوری، نمبر 2، بلوں کی عدم ادائیگی، اور نمبر 3، خستہ حال بجلی تاروں اور ڈسٹریبیوشن سسٹم کی وجہ سے بجلی کا بے مطلب ضیاع یعنی لائن لاسز۔ اسی طرح فیول چارج ایڈجسٹمنٹ کو بھی دیکھا جائے تو اس کی مینلی 2 وجوہات ہیں۔ عالمی منڈی میں مہنگا فیول یعنی تیل، گیس اور کوئلہ، اور نمبر 2
بڑھتے ہوئے ڈالر پہ کی جانے والی فیول امپورٹس. اب ان دونوں چیزوں کو اکوموڈیٹ کرنے کے لیے بجلی کے ریٹ بڑھانے پڑیں گے مالی سال 2024 میں، جس سے بجلی چوری اور بلوں کی عدم ادائیگی دونوں بڑھیں گی اور ساتھ ہی ساتھ بجلی کا استعمال بھی کم ہو جائے گا، اسپیشلی ڈیو ٹو دی ریکارڈ بریکنگ انفلیشن وی آر فیسنگ. تو الٹا بلز بڑھانے سے بلز کے تھرو گردشی قرضوں پہ سود اور فیول چارج ایڈجسٹمنٹ کی وصولی میں مزید کمی واقع ہوگی. لہذا بل بڑھانے کی بجائے گورنمنٹ کا زیادہ فوکس ہونا چاہیے بجلی چوری کو روکنے پہ اور خستہ حال تاروں اور ڈسٹریبیوشن سسٹم کی بہتری پہ. اور ڈسٹریبیوشن سسٹم میں بہتری کا حل ہے بجلی سپلائی کمپنیز مثلاً لیسکو، فیسکو، گیپکو کی پرائیویٹائزیشن اور ڈی ریگولیشن، تاکہ ان کے پرائیویٹ مالکان کے پاس انسینٹیو ہو ٹرانسمیشن اینڈ ڈسٹریبیوشن لاسز روکنے کا. اس کے علاوہ اگر ہم بات کر لیں بلوں کی عدم ادائیگی اور فیول چارج ایڈجسٹمنٹس کو کم کرنے کی، تو اس کے لیے چاہیے ایک مستحکم معاشی پالیسی کا نفاذ جو ڈالر کی اڑان اور مہنگائی کے جن کو قابو کر سکے، جس سے بلوں کی ادائیگی لوگوں کی پہنچ میں رہے اور مہنگے امپورٹڈ فیول سے بچا جا سکے. اب دیکھنا یہ ہوگا پاور سیکٹر جس کی حرکت سے پوری معیشت کا پہیہ چلتا ہے، اس کی اصلاح اور بہتری کے لیے موجودہ اور آنے والی حکومتیں کیا پالیسی اختیار کرتی ہیں. اچھا جی، لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ، لیٹس شیڈ سم لائٹ آن جیو پالیٹکس ان آور ریجن. جی تو there's been a big diplomatic breakthrough that has been brokered by China between the two Gulf arch rivals, that is Saudi Arabia and Iran, so that they restore diplomatic relations and sit down and talk about issues that have put them into conflicts with each another over the past several decades. Saudis want to focus on economic development and the Iranians need an economic lifeline. And China wants peace in the region, so is determined in making the two Gulf rivals focus on economic developments rather than conflicts. اچھا، اس خطے میں امن پورے وسطی اور جنوبی ایشیا کے فائدے میں ہے اینڈ پاکستان اسٹینڈس ٹو بینیفٹ اے گریٹ ڈیل آلسو. مثلاً افغانستان میں ان دونوں ملکوں کی جانب سے یعنی سعودی اور ایران کی جانب سے پراکسی وارز کی بجائے معاشی ترقی پہ فوکسڈ ڈیولپمنٹ پروجیکٹس کے مواقع، اور دوسرا ان دونوں ملکوں کو دیکھا دیکھی انڈیا کی طرف سے میں بھی ایک سنجیدہ ڈائلاگ پاک انڈیا کے سرحدی امن پر. تھرڈلی، اس ڈیل کے تحت ایران کا اپنے نیوکلیئر پروگرام پہ عالمی دنیا کے ساتھ تعاون کی بحالی اور اس کے نتیجے میں امریکی پابندیوں میں کمی جو ایران کے سستے گیس اور تیل کی پاکستان کو فراہمی ہموار کر سکتا ہے. So overall, peace in the region can greatly serve Pakistan, both on the economic and the security front. To make sense of all the economic news and developments, make the smart move today and invest with Caesar Capital.